خودمون رو آماده کنیم برای سربازی امام زمان. سربازی امام زمان کار آسانی نیست. سربازی اون منجی بزرگی که میخواهد با تمام مراکز قدرت و فساد بین المللی مبارزه کند، سربازی او احتیاج به خودسازی دارد، احتیاج به آگاهی دارد، احتیاج به روشنبینی دارد. نباید ما فکر کنیم که چون امام زمان خواهد آمد و دنیا را پر از عدل و داد خواهد کرد ما امروز وظیفه‌ای نداریم. نه، به عکس ما امروز وظیفه داریم در اون جهت حرکت کنیم تا آماده بشویم برای ظهور اون بزرگوار. سربازی امام زمان کار آسانی نیست. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. جی ناظرین بہت شکریہ آج پھر ہمیں جوائن کرنے کا اس سلسلے کی دوسری قسط کے حوالے سے کہ جو نظریہ انتظار ظہور کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ جو رہبر معظم آیت اللہ عظمیٰ سید علی خامنئی کی ایک اچھی کتاب ہے، خوبصورت کتاب ہے، اور کہ جس میں ہم نے کل والی قسم میں کتاب کا تھوڑا سا مختصر تعارف اور فرج کے مفہوم اور اس کی تعریف کے حوالے سے آپ کے سامنے جو ہے وہ وضاحت پیش کی. آج جیسے کہ ہمارا موضوع ظہور امام زمانہ اور ان کے انتظار کے حوالے سے، انتظار فرج کے حوالے سے، تو جیسے کہ کل ہم نے فرج کے موضوع میں بحث کی، آج ہم انتظار کے مفہوم کو واضح کریں گے کہ یہ انتظار کا مفہوم کیا ہے، اس کے مختلف پہلو کیا ہے. کیا یہ انتظار کے پہلو اتنا ہی سادہ ہے کہ جتنا ہم اپنی روزمرہ کی زندگیوں میں اب تک سمجھتے آئے ہیں، یا نہیں، اس انتظار کے پہلو کے اندر ایک وسیع مفہوم چھپا ہوا ہے کہ جس کے حوالے سے ہمیں مطالعہ اور معارف حاصل کرنے اور مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے عملی اقدامات بھی کچھ ہیں کہ جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور اسی حوالے سے ہمیں اور مومنین کو بھی اس طرف متوجہ کرنا چاہیے. اس حوالے سے سب سے پہلے رہبر انقلاب انتظار کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ انتظار کی تعریف کیا ہے. ان کی نگاہ میں انتظار سے مراد ہے آمادہ باش، یعنی آمادہ رہنا انسان کا. انتظار دو طرح کا ہو سکتا ہے، یا ایک تو یہ کہ انسان بے صبری اور بے آرامی کے اندر انتظار کرے، چیخے چلائے، اور اس سے وہ خود بھی پریشان رہتے ہیں، اپنے اطراف کے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ اس کا جس چیز کا وہ انتظار کر رہا ہے، جس حقیقت کا وہ منتظر ہے، وہ اس کے حاصل نہیں ہو رہی، تو وہ اکثر و بیشتر اس کا پیچھا چھوڑ دیتا ہے اور اس سے وہ دور ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو اس سے لا تعلق کر لیتا ہے. اگر انسان اس رویے کو اپناتا ہے تو اس کے یہ نقصانات ہیں. بلکہ رہبر معظم ہمارے انتظار کا مراد ہے، انتظار سے مراد ہے آمادہ باش. اب اگر آپ جس حقیقت کے منتظر ہیں، اگر آپ نے واقعی اس کے منتظر ہیں تو آپ آمادہ رہیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ حقیقت جب بھی آئے گی آپ اس کے حوالے سے آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں. اس لیے آپ کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو آمادہ رکھتے ہیں. بالکل اسی طرح کہ آپ کے گھر یا آپ کے پاس کوئی شخص آنے والا ہے تو آپ پہلے سے گھر کو صاف رکھتے ہیں اور اپنا لباس اچھا پہن کے رکھتے ہیں، اور جو ضروری تقاضے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے آپ وہ پورے کر کے رکھتے ہیں. اب وہ جب بھی آئے، اب وہ ہو سکتا ہے آنے میں اسے دیر ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ جلدی آ جائے، ہو سکتا ہے وہ آپ کے تصور سے زیادہ دیر سے آئے یا زیادہ جلدی آ جائے،
تو لیکن انسان جو منتظر ہوتا ہے حقیقی طور سے وہ آمادہ باش ہوتا ہے، وہ ہمیشہ جو ہے آمادہ رہتا ہے، اپنے وظائف کو پوری طرح انجام دے کر جو ہے وہ مطمئن رہتا ہے کہ میں نے اپنا وظیفہ اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، اور اب جب بھی میرا مہمان آئے گا تو میں آمادہ ہوں گا، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اب اسی حالت میں جو ہے وہ اپنے دوسرے کام بھی اسی آمادگی کی حالت میں انجام دے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کسی بھی وقت اس کا جو ہے مہمان یا جس کا وہ منتظر ہے وہ ہستی آ جائے۔ لیکن اگر ہم جو ہے وہ اس انتظار کا معنی بے صبری اور جو ہے وہ بے آرامی میں رکھیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ہمارے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی، کیونکہ اگر مہمان زیادہ دیر سے آئے گا تو وہ ہم جو ہے انسان جو ہے بے صبرا ہو کے اپنا تعلق اس سے توڑ لے گا، بلکہ اس سے جو ہے وہ رنجیدہ خاطر ہو جائے گا، اور اسی طرح اپنے آپ کو اس کسی اور چیز میں مشغول کر لے گا۔ یا نہیں، اگر وہ مہمان جلدی آ جائے، جس کا منتظر ہے وہ چیز جلدی آ جائے، تو آپ نے اپنا سارا وقت جو تھا وہ بے آرامی میں اور رنجیدہ خاطر ہو کے آپ نے گزار دیا، آپ نے بے آرامی میں اور جو ہے بے صبری میں گزارا، آپ اپنی آمادگی بھی نہیں کر پائے۔ تو لہٰذا انتظار رہبر معظم یہاں معنی جو بیان کر رہے ہیں کہ انتظار کا مراد ہے آمادہ باش، آپ ہمیشہ آمادہ رہیں، اور یہ حقیقی منتظر کی جو ہے وہ پہچان ہے کہ امام زمانہ کے انتظار کے لیے وہ ہر لحظہ جو ہے وہ منتظر رہتا ہے، اب چاہے کل ظہور ہو جائے، اب چاہے اگلے لحظے ظہور ہو جائے، چاہے 1000 سال بعد ظہور ہو جائے، لیکن وہ اپنی ذمہ داری، اپنی آمادگی پوری کر کے رکھتا ہے، اور اسی آمادگی کے ساتھ وہ اپنی پوری زندگی کو گزارتا ہے، کیونکہ اس کی ذمہ داری آمادہ رہنا ہے۔ اب ظہور کب ہونا ہے اور امام نے کب آنا ہے اس کا کسی کو معلوم نہیں، ہو سکتا ہے ابھی آ جائے، ہو سکتا ہے کل آ جائے، جیسے کہ عرض ہوا اس سے پہلے، لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے ہمہ وقت آمادگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں گے نہیں ابھی تو آنے میں دیر ہے، ہم تھوڑا سا جو ہے آرام کر لیں، ہم تھوڑا سا سستا لیں، ہم تھوڑا سا دوسرے کاموں کی طرف توجہ کر لیں، امام کے آنے میں تو دیر ہے۔ نہیں، کسی کو نہیں معلوم کہ امام زمانہ کب تشریف لائیں گے، اور اگر جب وہ تشریف لائیں گے اسی وقت سے انسان مومن کی جو ہے سنگین ذمہ داریاں اور وظائف اس کے اوپر لاگو ہو جائیں گے، اور جو شخص آمادہ نہیں ہوگا پہلے سے، اس نے اپنی آمادگی پہلے سے نہیں کی ہوگی، تو وہ یقیناً اس کے پیر جو ہیں اس سنگین مسائل میں اور اس پیچیدہ حالات میں ضرور لڑکھڑا جائیں گے۔ اسی لیے رہبر محترم یہاں پر زیارت آل یاسین کا حوالہ دیتے ہیں، جو امام زمانہ کے حوالے سے خوبصورت جو ہے وہ زیارت مفاتیح الجنان میں بھی موجود ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ جو ہے اس کا ضرور جو ہے وہ اس کی تلاوت کریں۔ اسی طرح اس میں ہم فرماتے ہیں امام زمانہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اے امام زمانہ نصرتی لکم معدہ، کہ میری نصرت آپ کے لیے ہمہ وقت آمادہ ہے، میری نصرت آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور مودتی لکم خالصہ، یعنی میری نصرت آپ کے لیے آمادہ ہے، اور میری مودت، میری محبت بھی جو ہے وہ آپ کے لیے خالص ہے۔ یعنی کیا؟ صرف محبت نہیں ہے انتظار صرف جو ہے وہ عقیدت کا اظہار نہیں ہے، صرف جشن اور مصائب پر گریہ کرنا، جشن منانا اور واہ واہ کرنا اور مصائب پر گریہ نہیں ہے، بلکہ نصرت بھی پیش کرنا ہے، کہ جو انسان نصرت پیش کرتا ہے وہی حقیقی طور سے حقدار ہے کہ وہ اپنی مودت کا بھی جو ہے امام زمانہ کو واسطہ دے۔ لیکن جو انسان آمادہ نہیں ہے، نصرت نہیں کر رہا، جو انسان اپنے زمانے کے امام کے لیے اپنی قربانیاں نہیں پیش کر رہا، وہ کس طرح ان سے اظہار مودت کر سکتا ہے؟ لہذا کیونکہ مودت کے بھی لوازمات ہیں، ان میں سے ایک لوازم یہ ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں، جس سے عشق رکھتے ہیں، جس کے لیے اپنی جان نچھاور کرتے ہیں، اس کے لیے آپ قربانیاں دیتے ہیں۔ اور اگر انسان مومن، اگر انسان منتظر اس کی نصرت آمادہ نہیں ہے، وہ حالت آمادہ باش میں نہیں ہے، ہمہ وقت وہ آمادہ نہیں ہے اپنے امام کے لیے، تو یقیناً اس کے منتظر ہونے پر شک کیا جا سکتا ہے، اور اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اتنا اس مرتبے پر لے کر آئے کہ وہ ہمیشہ آمادہ باش کی حالت میں ہوگا۔ جیسا کہ ہر ملک کی افواج جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ آمادہ باش کی حالت میں ہوتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ نہیں معلوم دشمن کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے، دشمن ہمیشہ طاق میں رہتا ہے۔ کبھی بھی وہ آپ کا جب دیکھتا ہے کہ اگر کسی ملک کی فوج ذرا سے بھی ایک لہجہ کے لیے بھی اپنی ذمہ داریوں کو جو ہے وہ اس میں سستی کر لیں، اپنی ذمہ داریوں سے ایک لہجہ بھی جو ہے وہ تھوڑا سا سبق دوش ہو جائے،
تو سبک دوش ہو جائے تو آپ دیکھیں گے اگلے ہی لہجے دشمن ملک حملہ کر دیتا ہے۔ اس لیے آمادہ باش والی صورتحال جس کو ہر ملک کی فوج بہتر طور سے سمجھتی ہے، وہی آمادہ باش والی صورتحال انتظار امام زمانہ میں ہمارے سامنے ہے۔ یہ تھی انتظار کی مختصر اور بہترین تعریف کہ جو چند جملوں میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اس کے بعد رہبر معظم، جیسے کہ ہم نے کل فرج کی جب تعریف فرج کے مفہوم کو ہم نے تعریف بیان کی تھی اور اس کے پھر مصادیق بیان کیے تھے، تو یہاں پر رہبر معظم انتظار کے مفہوم کو بیان کرنے کے بعد، اس کی تعریف کو بیان کرنے کے بعد اب انتظار کے لوازمات کی طرف آتے ہیں کہ کیا جب ہم نے سمجھ لیا کہ انتظار کیا ہے تو اس تعریف کے ساتھ، تو اب اس تعریف کے ساتھ جو ہم نے انتظار کو سمجھا ہے، اس انتظار کے کیا لوازمات ہیں، اس کے کیا تقاضے ہیں، اس حوالے سے وہ چند اہم ترین تقاضے جو انسان مومن کے کندھوں پر آتے ہیں اور ذمہ داریاں آتی ہیں، اس کو یہاں پر جو ہے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو تقاضا ہے انتظار کا، لازمہ ہے انتظار کی کیفیت کا منتظر کے لیے، وہ یہ کہ وہ موجودہ صورتحال جو ہے اس سے ناراضی رہے، اس کو کافی نہ سمجھے، جتنی اچھی صورتحال کیوں نہ ہو وہ اس پر راضی نہ رہے، کیونکہ جب بھی انسان کسی صورتحال پر راضی رہے گا تو یقیناً، یعنی اس کا مطلب یہ اس نے اپنے آپ کو وہاں سیٹل کر لیا، اس سے آگے پھر اس کی پہنچ نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے اسی مقام پر کہہ دیا کہ یہی میرا مقام ہے، یہی مقام جو ہے وہ مجھے چاہیے، اس سے آگے پھر وہ نہیں بڑھے گا، وہ اسی مقام پر جو ہے وہ اپنا ڈیرا ڈال لے گا۔ جیسے بطور مثال اب ان حالات کو جو ہے مختلف تقسیم بندی کر سکتے ہیں، وہ جو ہے وہ فکری طور سے جو ہے وہ کچھ اعتقادی فکری طور سے، معرفت کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے جو ہے وہ صورتحال ہو سکتی ہے۔ جو بھی انسان اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ اب اس کا ایمان کامل ہے، اس سے آگے جو ہے ایمان کی راہیں کو طے نہ کرے تو یقیناً اس کا ایمان جو ہے وہ کمزور رہ جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ وہ آگے بڑھتا رہے ایمان کی کیفیت میں، اور یہی انتظار کے مفہوم کا لازمہ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے معرفت میں اضافہ کرتے رہے۔ منتظر امام زمانہ وہ انسان ہے کہ جو ہمیشہ اپنے ایمان میں، معرفت میں اور اعتقاد میں پختگی لے کر آتا جا رہا ہے۔ روز بروز اس کا جو ہے وہ آنے والا کل اس کے پچھلے دن سے بہتر ہوتا ہے۔ امیر المومنین کی روایت ہے کہ جس شخص کے 2 دن ایک جیسے ہو گئے یقیناً وہ ہلاک ہو گیا۔ جو منتظر انسان ہے وہ ہمیشہ ناراضی رہتا ہے اپنے معرفت سے، اپنے کمال سے، بلکہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، خدا کی بارگاہ میں اور روز بروز تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ تو پہلا عنصر ہو گیا موجودہ حالات کا، وہ کیا ہے، فکری اور اعتقادی اور ایمانی لحاظ۔ دوسرا عملی لحاظ سے جو انسان جو ہے وہ اپنے اعمال پر اور اپنے افعال پر راضی ہو گیا وہ بھی ہلاک ہو گیا، اس کے اندر عجب آ جائے گا، اس کے اندر خود پسندی آ جائے گی۔ ہمیشہ انسان یہ اپنے ذہن میں باور کرائے کہ اس کے اعمال قلیل ہیں۔ دعاؤں میں بھی آیا ہے کہ اے خدا ہم حقیر ہیں، ہم ذلیل ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ انسان اپنے آپ کو حقیر سمجھے، فقیر سمجھے خدا کی بارگاہ میں، تاکہ اس کے اندر آگے اور اعمال کرنے کی جو ہے وہ تقاضا پیدا ہو اور آرزو پیدا ہو۔ جو انسان اپنے اعمال سے راضی ہو گیا یقیناً وہ اس کا ترقی کا راستہ ختم ہو جائے گا عملی لحاظ سے۔ لہٰذا خود سازی چاہیے، لہٰذا عملی طور سے آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک جیسے فکری اور ایمانی، اس کے علاوہ دوسرا پہلو جو ہے موجودہ صورتحال پر راضی نہ رہنے کا، وہ عملی اپنے اعمال سے انسان راضی نہ رہے، روز بعد اس کی عبادتوں میں، اس کی سماجی فعالیتوں میں، خدمت خلق میں، اسی طرح جو ہے وہ اپنے دوست و احباب کے حوالے سے جو ہے اس کی اعمال اور اس کی عبادات میں اضافہ ہوتا رہے۔ اسی طرح اس کے سجدوں میں بھی اضافہ ہوتا رہے، اس کی نمازوں میں بھی اضافہ، اس کی دعاؤں میں بھی اضافہ ہوتا رہے۔ اس کے علاوہ جو تیسرا پہلو ہے موجودہ صورتحال پر راضی نہ رہنے کا، وہ سیاسی پہلو ہے۔ یعنی کیا؟ انسان اس دور کی سیاسی حالات پر کبھی راضی نہ رہے، ہمیشہ بہتری کی طرف آگے بڑھتا رہے۔ جو انسان کسی بھی
دور پر راضی ہو گیا، یقیناً اس کا مطلب یہ کہ اس نے پھر امام زمانہ کے دور کے حوالے سے اپنی تگ و دو کم کر دی۔ وہ یہ سمجھا، وہ یہ دھوکہ کھا گیا کہ یہ جو بھی موجودہ صورتحال ہے اس کی مطلوبہ صورتحال ہے، انسان کے لیے مطلوبہ صورتحال ہے۔ نہیں، ابھی ظہور ہی وہ حقیقی صورتحال ہے کہ جو انسان کی حقیقت کے لائق ہے، انسان جس کا اہل ہے۔ اس سے پہلے جو بھی سیاسی صورتحال ہے وہ انسان کے مطابق نہیں ہے۔ ہمیشہ ہر روز انسانی تگ و دو رکھے کہ سیاسی طور سے، سماجی طور سے ہم لوگ آگے بڑھتے رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری سماج کی سیاسی باغ دوڑ برے لوگوں کے ہاتھ میں چلی جائے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے سماج کی باغ دوڑ غیر اہل لوگوں میں حاصل کے ہاتھ میں چلی جائے۔ اگر ایسا ہوگا تو پورا کا پورا معاشرہ بجائے اس کے کہ وہ امام زمانہ کی طرف حرکت کرے گا، بلکہ برعکس وہ شیطان کی طرف جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی لیے تقاضا کیا گیا کہ انسان ہمیشہ، اسی لیے انتظار کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے کہ انسان موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی جو ہے وہ ناراضی رہے، روز بروز اپنے سماج کی سیاسی حالات میں جو ہے وہ بہتری لانے کی کوشش کرتا رہے اور اس کے حوالے سے فعالیت انجام دیتا رہے تاکہ وہ منتظروں کی صفوں میں شمار ہو سکے۔ دوسرا جو لازمہ ہے انتظار کا وہ یہ کہ ظہور کے واقع ہونے پر یقین رکھنا، کہ انسان کو یقین ہو، یقین کامل ہو کہ اس کا مقصد حاصل ہوگا، جس مقصد کے وہ پیچھے ہے وہ مقصد اسے حاصل ہوگا۔ جب بھی انسان کو اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے، کوئی جد و جہد کر رہا ہوتا ہے، اگر اس کو اپنے مقصد پر یقین نہ ہو تو وہ اس کی اسٹرگل ہمیشہ جو ہے وہ سستی کا شکار رہتی ہے، کمزوری کا شکار رہتی ہے، ناپختگی کا شکار رہتی ہے۔ جب تک یقین کامل نہ ہو اس کو اپنے ہدف میں، جب تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا انتظار کا تقاضا یہ کہ اس کو ظہور کے واقع ہونے میں اور ظہور اور آسانی ان سب بشریت کے سعادت کو پہنچنے پر یقین ہو کہ واقعی ہمارا امام آئے گا اور ہمیں سعادت تک پہنچائے گا، ہمیں اس اہل مقام تک پہنچائے گا کہ جس کی انسانیت اور انسانی معاشرہ جس کا اہل ہے۔ اس حوالے سے ضروری ہے کہ انسان اس پر یقین رکھے کہ جس انسان کو یقین نہیں ہوتا تو وہ انسان کیا ہوتے ہیں، پھر وہ سست پڑ جاتے ہیں، وہ شک و تردید میں مبتلا رہتے ہیں، وہ کبھی ادھر تو کبھی ادھر، کبھی ادھر تو کبھی ادھر جو ہے وہ جاتے رہتے ہیں۔ ان کی صراط مستقیم پر ان کے جو راستہ ہوتا ہے وہ بہت ہی کمزوری سے طے کر پاتے ہیں۔ ہر روز ان کا موقف بدلتا رہتا ہے، ہر روز ان کے ارادے بدلتے رہتے ہیں، ہر روز جو ہے وہ ایک نئی رنگ میں ڈھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ لہٰذا یقین کامل ہونا ضروری ہے۔ انتظار کے تقاضوں میں سے انسان منتظر کے جو کنفیوز انسان کبھی بھی منتظر، حقیقی منتظر نہیں بن سکتا۔ حقیقی منتظر وہ ہوتا ہے کہ جس کو اپنے مقصد پر یقین کامل ہوتا ہے اور اس کے حوالے سے وہ پورا کا پورا ڈیڈیکیٹڈ ہوتا ہے اور اپنے آپ کو پورا اس مقصد سے وقف کر چکا ہوتا ہے۔ کیونکہ جب تک یہ کیفیت نہ ہو، جب تک منتظر انسان منتظر نہیں بن سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے کہتا ہو سکتا ہے امام زمانہ کو وہ اپنی زبان سے پکارتا ہو، لیکن حقیقی طور سے وہ ابھی منتظر کے مرحلے پر نہیں پہنچا۔ تیسرا جو تقاضا یہاں نقل ہو رہا ہے وہ ہے ظلم کے خاتمے کا یقین، کہ انسان کو یقین ہو کہ ظلم ختم ہوگا، کیونکہ جب تک انسان کو یقین نہ ہو کہ ظلم ختم ہوگا تو وہ کبھی بھی جو ہے وہ خیر کی طرف نہیں بڑھے گا، کبھی بھی وہ ظلم کے خاتمے میں جو ہے وہ عملی اقدامات جو ہے وہ انجام نہیں دے گا، وہ ہمیشہ وہ ظلم کے سامنے تسلیم ہو جائے گا۔ جیسے بہت سارے آپ دیکھتے ہوں گے وہ افراد کہ جو ظلم کو سمجھتے ہیں کہ ان کے سامنے جو ظالم ہے، جیسے ہمارے یہاں آپ دیکھتے ہوں گے کہ گاؤں دیہات میں بڈیرے ہوتے ہیں اور وہ کتنی رعایا کو اپنے مظلوم بنا کے رکھتے ہیں، کیونکہ وہاں کے لوگوں کو وہاں کے لوگوں پر یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ ہی نسل در نسل جو ہے یہ ہمارے ارباب اختیار ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے، اس لیے ان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ ظلم کبھی ختم نہیں ہوگا، لہذا اپنے آپ کو تسلیم کر دیتے ہیں اس کے آگے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جب تک دو عالمی طاقتیں ہیں، بہت سارے معاشرے جن کو یقین نہیں ہے کہ یہ ظلم کبھی ختم ہوگا، وہ اپنے آپ کو ان کے سامنے ڈھیر کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے ان کے ساتھ منافقت اور خباثت کی جا رہی ہے، لیکن ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ ظلم کے آگے اپنے
جو ہے وہ سر تسلیم خم کر دیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی ڈکشنری میں ظلم ختم نہیں کیا جا سکتا۔ جب تک انسان اس باور پر نہ آ جائے کہ ظلم کا خاتمہ یقینی ہے، ظلم ختم ہو کر رہے گا، تو انسان منتظر نہیں بن سکتا، وہ ظلم کے خاتمے کی طرف پھر آگے نہیں بڑھے گا۔ جیسے ہم نے کہا کہ ظلم کا متضاد ہے عدالت، وہ عدالت کی برقراری، عدل و انصاف کی برقراری کے لیے تگ و دو نہیں کرے گا، لہذا وہ ظلم کے آگے تسلیم خم کرتا رہے گا یہاں تک کہ وہ شیطانی قوتوں کا جو ہے وہ لقمہ اجل بن جائے گا، وہ خود بھی ہلاک ہو جائے گا اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ شیطانی قوتوں کا لقمہ بنا دے گا۔ اس کے علاوہ جو چوتھا تقاضا یہاں پر جو ہے وہ رہبر معظم بیان کر رہے ہیں انتظار کا، وہ ہے امید اور حرکت۔ اور اس کی مثال کچھ ایسے دے رہے ہیں کہ جیسے کہ آپ ایک کشتی میں سوار ہیں اور کشتی میں کوئی خرابی ہو گئی ہے یا کسی بھنور میں پھنس گئی، طوفان میں پھنس گئی ہے، اور یا کچھ خرابی ہو گئی ہے ٹیکنیکل، اور کشتی والوں کو پتہ ہے کہ قریب میں کوئی ساحل نہیں ہے اور ان کا کسی ساحل تک پہنچنا ممکن نہیں ہے اس کشتی کے ساتھ یا ان صورتحال کے ساتھ، تو اس کشتی کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ جو وہ کشتی ہے وہ مردہ لاش بن چکی ہے، لوگ زندہ ہے لیکن اس کے اندر کوئی امید نہیں ہے، لوگ زندہ ہیں لیکن اس کے اندر کوئی حرکت نہیں ہے، لوگ زندہ ہیں لیکن اس کے اندر نہ اپنے بچاؤ کے لیے کوئی فعالیت ہے، عملی اقدام ہے، نہ دوسروں کے بچاؤ کے لیے کوئی عملی اقدام ہے، کیونکہ سب تسلیم مرگ ہو چکے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ ہم لقمہ اجل بننے والے ہیں، سب ایک دوسرے کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں، کون پہلے مرتا ہے کون بعد میں مرتا ہے۔ وہ کشتی بے تحرک کشتی ہو جائے گی، نہ ہی اس کے اندر جو ہے کوئی کھانا کھا رہا ہوگا، نہ ہی اس کے اندر کوئی عمل انجام دے رہا ہوگا، سب لحظات گن رہے ہوں گے کب موت ان پر آ کر جو ہے وہ حملہ کر دیتی ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسا ساحل نہیں تھا، لیکن اگر اسی کشتی کو بتا دیا جائے کہ کچھ ہی فاصلے پر آپ کے پاس ساحل ہے، تو وہ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ وہ کسی طرح اس ساحل تک پہنچ جائے، اس خراب کشتی کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، لوگوں کے اندر ایک دم زندگی آ جائے گی، لوگوں کے اندر ایک دم امیدواری آ جائے گی، وہ امید سے سرشار ہو جائیں گے۔ لیکن جو منتظر ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو جو ہے وہ راہ نجات کے لیے متحرک رکھتا ہے، امید اس سے سرشار ہوتا ہے اور اس راہ نجات کی طرف بڑھنے کے لیے تگ و دو کرتا ہے، خود بھی تگ و دو کرتا ہے اور دوسروں کو بھی اس راہ پر جو ہے وہ لے کر چلتا ہے۔ تو یہ چوتھا تقاضا تھا انتظار کا کہ امید اور تحرک۔ پانچواں جو تقاضا ہے انتظار کا وہ ہے عملی تقاضوں کو پورا کرنا ہے، انتظار کے لیے عملی اقدامات، عملی میدان میں جو ہے وہ حاضر ہونا۔ اگر ایک انسان منتظر انسان ہے تو وہ بیکار نہیں بیٹھتا، بلکہ یہاں پر رہبر معظم فرما رہے ہیں کہ جس انتظار کے ہم قائل ہیں وہ انتظار بے عملی والا انتظار نہیں ہے، بلکہ ہم ایسے انتظار کے قائل ہیں کہ جو انتظار جو ہے باقاعدہ عمل ہے، کہ جس میں روایات میں جیسے کل بھی عرض ہوا کہ بیان فرمایا رسول کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ افضل اعمال امتی انتظار الفرج، اسی طرح فرمایا کہ انتظار الفرج العبادہ، روایات میں بھی انتظار فرج کو عمل سے تعریف کی گئی ہے۔ ایک انتظار بے عملی والا انتظار ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے وہ انتظار کرتا ہے کہ وہ چیز اس کے پاس آ جائے، خود اس کے لیے تگ و دو نہیں کرتا، بلکہ وہ سستی کا شکار رہتا ہے کہ وہ چیز اس کے پاس آئے گی تو وہ آگے بڑھے گا۔ لیکن جو ایک عمل والا انتظار ہوتا ہے، جس کانسیپٹ میں انتظار عمل کے معنی میں ہوتا ہے، تو منتظر شخص خود آگے جاتا ہے اور اپنے مقصد کو حاصل کر کے دکھاتا ہے۔ تو انتظار امام زمانہ جو ہے وہ انتظار عملی انتظار ہے، وہ انتظار یعنی عمل کے معاملے میں ہے، بے عملی کے معاملے میں نہیں ہے۔ رہبر معظم یہاں پر فرما رہے ہیں کہ امام زمانہ روایات میں جیسے بیان ہوا کہ وہ آ کے دنیا سے لڑیں گے، دنیا کے مراکز سے لڑیں گے، اس پیش رفتہ دنیا کا مقابلہ کریں گے جو ہر لحاظ سے لیس ہے، طاغوتی طاقتیں جو ہر لحاظ سے لیس ہے، ان کا مقابلہ کریں گے۔ تو جو منتظر ان کا ساتھ دے گا، آیا وہ ایسا منتظر ہوگا کہ جو بے عملی والے انتظار کا معتقد ہوگا، کہ جس نے صرف بیٹھ کر انتظار کیا ہوگا
کمروں کے اندر گھس کے گریہ کیا ہوگا اور نالے کیے ہوں گے امام زمانہ کے، لیکن کوئی عملی اقدامات اس نے نہیں کیا ہوگا، اس نے اپنا معاشرہ سازی نہیں کی ہوگی، اس نے لوگوں کو آمادہ نہیں کیا ہوگا، اپنے ساتھ لوگوں کو ہمراہ نہیں کیا ہوگا، لوگوں کو لیس نہیں کیا ہوگا مختلف جو ہے وسائل سے اور علوم سے اور معرفت سے، آیا ایسا انسان مقابلہ کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں مقابلہ کر سکتا امام زمانہ کے ساتھ مل کر دشمنوں کا۔ بلکہ رہبر موضوع میں فرما رہے ہیں کہ جو امام زمانہ کا عظیم مقصد ہے پوری دنیا سے کے مقابل کھڑے ہونا، جہاد کرنا، اس کے لیے منتظر کو کچھ چیزوں کی ضرورت ہے۔ فکری طور سے اسے چاہیے معرفت اور شعور و آگاہی، ایمان چاہیے اور سیاسی شعور چاہیے، اجتماعی شعور چاہیے، اور عملی طور سے اسے خود سازی چاہیے، اسے تربیت چاہیے، تزکیہ نفس چاہیے، تاکہ وہ شیطانی وسوسوں کو اور خواہشات نفسانی کا شکار نہ ہو۔ اور فکری لحاظ سے اسے جیسے کہ بیان ہوا کہ اسے معرفت چاہیے، ایمان چاہیے، تاکہ وہ خدا پر ایمان کامل، امام پر ایمان کامل رکھ سکے اور کوئی وسوسہ اس کو جو ہے اس کے راستے سے نہ ہٹا سکے، اور شعور و آگاہی چاہیے تاکہ وہ سیاسی اور اجتماعی معاملات کے اندر بصیرت کے ساتھ اقدامات کر سکے، وہ بے بصیرتی کا شکار نہ ہو جائے کوفے والوں کی طرح، اور اپنے امام زمانہ کو جو ہے وہ تنہا چھوڑ دے ابن زیاد اور یزید کے جھانسوں میں آ کر۔ اسی لیے رہبر معظم فرما رہے ہیں کہ یہ باقاعدہ ایک سازش جو ہے وہ کی گئی مغربی دشمن قوتوں کی طرف سے، کہ انتظار کو جو ہے بے عملی کے طور سے پیش کیا گیا، کہا گیا کہ انتظار کرو، دنیا کو ظلم سے بھرنے دو، تاکہ جو امام زمانہ جو ہے وہ تشریف لے کر آئے، کیونکہ روایات میں آیا ہے کہ جب تک دنیا ظلم سے نہیں بھرے گی امام زمانہ ظہور نہیں کریں گے۔ رہبر معظم کہتے ہیں یہ مفہوم انتظار کا سازش ہے، تاکہ کیونکہ دشمن کو جو استکبار ہے، جو طاغوتی قوتیں ہیں، ان کو ایسے لوگ پسند ہیں کہ جو بے عمل لوگ ہیں، جو کسی کام کے نہیں ہے معاشرے میں، وہ صرف بیٹھ کے اپنے آپ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا نہ سیاست سے کوئی تعلق ہے، ان کا نہ دوسری چیزوں سے کوئی تعلق ہے، وہ صرف اپنے میں مگن رہتے ہیں اور اپنے دعاؤں میں اور اپنے گریوں میں اور خانقاہوں میں جو ہے وہ اذکار میں جو ہے وہ مشغول رہتے ہیں، لیکن انہیں انسانیت کی فکر نہیں ہوتی۔ تو رہبر معظم فرما رہے ہیں یہ سازش کی گئی تاکہ انتظار کو حقیقی مفہوم سے جو ہے وہ لوگوں کو، منتظرین کو دور کیا جائے۔ کہ امام خمینی نے جب اس انتظار کا مفہوم دیا تو آپ نے دیکھا کہ انقلاب اسلامی میں ایک کتنا عظیم جو ہے وہ انقلاب برپا ہوا، کتنی عظیم شہنشاہیت کو انہوں نے اٹھا کر پھینک دیا اس انتظار کے مفہوم نے۔ چھٹا جو تقاضا بیان ہو رہا ہے انتظار کا، وہ ہے سیاسی قدرت کا حصول۔ یہاں پر رہبر معظم فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک منتظر معاشرہ جو ہے وہ ایک طاغوتی حکومت کے ذیل میں ہو، طاغوتی ستمگروں کے ذیل میں ہو، ایسا معاشرہ منتظر معاشرہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ طاغوتی قوتیں جس معاشرے پہ حاکم ہوتی ہیں سارے وسائل ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، وہ اس طرح سے لوگوں کی تربیت کرتی ہیں، اس طرح سے لوگوں کے ہاتھ باندھ دیتی ہیں کہ ایک معاشرہ منتظر معاشرہ نہیں بن سکتا۔ لوگوں کی تعلیم و تربیت کے وسائل ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، ایجوکیشن سسٹم ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اکنامک سسٹم ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، سوشل سسٹم ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، سوشل ویلیوز اور میڈیا ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو کس طرح ایسا معاشرہ منتظر معاشرہ بن سکے گا؟ لہٰذا ضروری ہے کہ منتظر معاشرہ سیاسی قدرت جو ہے وہ حاصل کرے اور اپنے امور کو خود سنبھالے، تاکہ وہ اپنی نسل کی تربیت بھی کر سکے، اپنے معاشرے کی انتظار کے مفہوم کے مطابق جو ہے وہ اس کو آگے لے کے جا سکے، علوم کو اس راستے پر لگا سکے، نہ کہ شیطان کے راستے پر، اپنی ٹیکنالوجی کو امام کے راستے پر لگا سکے، نہ کہ شیطانی قوتوں کے راستے پر۔ اسی طرح جب تک آپ کے پاس سیاسی، رہبر معظم فرما رہے ہیں ایک پہلو یہ، دوسرا پہلو جب تک سیاسی قوت آپ کے پاس نہیں ہوگی، جب تک آپ مضبوط نہیں ہوں گے سیاسی حوالے سے، تو کس طرح آپ دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں گے کہ جو آپ کے منتظروں کے مقابلے پر آ کے کھڑے ہوئے ہیں؟ وہ نہیں چاہتے کہ آپ حقیقی منتظر بنیں، وہ آپ کو ہر لحاظ سے آپ کے سامنے جو ہے وہ جال بچھائے ہوئے ہیں۔ تو آپ کس طرح مقابلہ کریں گے جب تک آپ کے پاس قوت نہیں آئے گی، جب تک آپ کے پاس جو ہے وہ وسائل نہیں آئیں گے؟ صرف کہنے سے اور کرنے سے اور بات کرنے سے دشمن نہیں سنتا۔ اکثر دشمن ہوتے ہیں وہ جو ہٹ درم ہوتے ہیں، ان کو جو ہے ان کو تلوار سے یا ان کو جو ہے قوت سے اور قدرت سے جو ہے وہ سمجھانا پڑتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان دو پہلوؤں کی وجہ سے کہ ہم لوگ سیاسی قدرت حاصل کریں اس غیبت کے زمانے میں، تاکہ ہم حقیقی منتظر جو ہے وہ کہلا سکے۔ تو یہ 6 عملی تقاضے تھے اس انتظار کے مفہوم کے، کہ جو رہبر معظم نے ہمارے سامنے بیان فرمایا، اور وہ مفہوم تھا انتظار یعنی آمادہ
باش ہمہ وقت آمادگی امام زمانہ کے لیے، اور اس کی یہ 6 عملی تقاضے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری یہ آرائد آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ انشاءاللہ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے رہیے گا۔ انشاءاللہ کل ایک اسی کتاب کے حوالے سے اگلی بحث کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خودمون رو آماده کنیم برای سربازی امام زمان.